اس بات کو سمجھ آئیے. اب میں ایک کے بعد ایک 25 شرک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک ایک پوائنٹ کے اندر کئی پوائنٹس بھی میں نے کور کیے تاکہ اس سے ریلیٹڈ پورے ایشوز یقیناً مکمل نہیں ہیں, کچھ حد تک کوشش کی جو شرک نظر آتے آپ کے سامنے رکھوں. پہلا پوائنٹ, اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا مدد کے لیے, حاجت روائی کے لیے, جو فوق الاسباب ہو, کسی سبب سے اونچا ہو, شرک ہے. اب اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا مدد کے لیے, حاجت روائی, مشکل کشائی کے لیے, فوق الاسباب کیا ہے؟ اللہ نے کچھ لوگوں کو صلاحیتیں دے رکھی ہے, ان صلاحیتوں کے تحت آواز دینا جائز ہے. اس کو بولتے ہیں تحت الاسباب, سبب کے تحت, فوق الاسباب, سبب سے اونچا. جیسے آپ گڑھے میں گر گئے اور بازو سے ایک انسان جا رہا ہے, اللہ نے اس کو طاقت دی آپ کو کھینچنے کی, آپ بول سکتے ہیں اے فلاں مجھے اٹھا لو. یہ شرک نہیں ہو. ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ جو ہے وہابڑے بولتے یہ شرک ہے وہ شرک ہے, پھر ان کی امی سے کھانا کیوں مانگتے ہیں, ابا سے کھانا کیوں مانگتے ہیں, ایسا بولنا پھر دے دو, شرک ہو گیا نا, مانگ رہے ہیں تم بھی. میرے بھائی تحت الاسباب مانگنا جائز ہے, فوق الاسباب نہیں مانگتے نا. ابا اگر دبئی میں تمہیں یہاں سے بولتا ابا کھانا دو, امی کھانا دو, امی سامنے ہے, صحت اچھی ہے, پکانا آتا تو بولتا امی کھانا دو. تحت الاسباب, سبب کے تحت اللہ نے صلاحیت دی ہے تو مانگ رہا ہوں, سمجھ رہے. فوق الاسباب مانگنا تو کسی کو مدد کے لیے, حاجت روائی کے لیے, مشکل کشائی کے لیے آواز دینا, فوق الاسباب, سبب سے اونچا. خبر میں دفن ہے, منو مٹی نیچے اور آواز دے رہے مدد کر, فوق الاسباب, سبب نہیں. زندہ بھی ہوتے تو کبھی کبھار انسان مدد نہیں کر پاتا ہے, تو ہوتا ہے آپ کنویں میں گر گئے, کوئی انسان جا رہا, سوکھا کنواں ہے, کیا کریں گا وہ, بولیں گے ارے بھائی رکو, آپ میرے کو مدد لانا پڑیں گی, اس لیے کہ رسی نہیں ہے, سیڑھی نہیں ہے, میں اتر نہیں سکتا ہوں, میری صحت نہیں, مجھے عادت نہیں ہے, اتنا خطرناک کنواں ہے, سمجھے نا, اس کے بھی سبب سے سمجھ. تو فوق الاسباب آواز دینا, جیسا کہ کوئی فلاں جگہ دفن ہے اور آپ یہاں سے بولے فلاں مدد کر, یہ ہوا شرک. لیکن بازو ایک انسان کھڑا, میں کہوں بھائی میری مدد کے لیے آؤ, یہ شرک نہیں. اب لوگ بولتے ہیں اللہ کے ولی مدد نہیں کر سکتے اور بازو ایک آدمی کو آپ بلا رہے, وہ تحت الاسباب بلایا جا رہا ہے, فوق الاسباب ہم آواز نہیں دے رہے اس کو, سمجھ رہے ہیں بات. لوگ یہاں سے آواز دے رہے, یا فلاں مدد کر, پتہ نہیں وہ کہاں بغداد میں ہے, پتہ نہیں کہاں وہ دفن ترکی میں ہے, یہاں سے آواز دے رہے آپ, سمجھا نہیں ہوتا, یہ فوق الاسباب ہے. تحت الاسباب ڈاکٹر کے پاس جا کے کہنا اس کو زخم ٹھیک کر دو, مطلب علاج کرو, جائز ہے, کیونکہ ڈاکٹر کو صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے. تحت السبب, اس کے سبب کے تحت بول رہے علاج کا. ایک عام آدمی کو آپ بولتے ہیں کہ میرا علاج کرو, نہیں, آپ کو معلوم علاج نہیں کر سکتا. فوق الاسباب, آپ کسی جگہ جا رہے اور کہہ رہے اے فلاں میرا یہ ٹھیک کر دے, اور وہ بیچارہ فلاں خود مرا ہوا ہے, وہ کیا ٹھیک کریں گے آپ کو, سمجھ رہے آپ. یہ اصل چیز ہے, پہلی چیز جو کہ بالکل ہمارے پاس عام ہے, اور بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا. ایک صاحب تھے, اللہ ان پہ رحم کرے, ہدایت دے, ان کو پتا تھا کہ یار یہ لوگ توحید کی بات کرتے ہیں, یہ کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں, تو ان کی گاڑی کبھی چالو نہیں ہوتی, تو اتنے بار اللہ رحم کرے کفر کو دہرانا بہرحال کفر نہیں, صرف علم کے لیے بتا رہا ہوں, ہر بار ایک ولی کا نام لے کے کک مارتے تھے, یا خواجہ, یا غوث, یا شاہ بول کے کیکا مارتے تھے, تاکہ کچھ تو میں نے جواب دینا, ایسا ویسا, میں کچھ نہیں کہتا تھا, جو کرنا ہے کر بھائی, تیری مدد کو اگر آنا ہوں گے تو آپ بھی جائیں گے. ہر روز ایک نیا پکارتے تھے, صرف اس لیے کہ یہ وابڑوں کو جلائیں گے اپن, یہ فلاں ہے. میرے بھائی یہ جلن دنیا کی تھوڑی سی ہو سکتی ہے, آخرت میں آپ کیا کر رہے ہیں, ذرا سوچ. اور اتنا بھی اپنے ولیوں کو چلر بنا دینا میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں. کک کے لیے بلایا جا رہا ہے, منسٹر لیول کا کوئی آدمی رہا, کارپوریٹ لیول کا رہا بھی تو بلاتے نہیں جلدی, اور ولیوں کو ککوں کے لیے بلا رہے ہیں. اب خیر میں کچھ بولتا نہیں تھا, کیا کریں گے. ایک صاحب تھے, ان کو پتا چل گیا کہ ہم لوگ توحید پر ہیں, تو انہوں جم میں آتے تھے, میں بھی جم جاتا تھا, تو جم کے اندر تھر تھر کانپ رہے, بول کے اٹھاتا تھا, کچھ نہیں بولتا. میں نے کہا اب اتنا ہی باقی تھا کہ تو ایکسٹرا لوڈ اٹھا اور غوث کو بلا, اس کے لیے ایکسٹرا لوڈ تو اٹھا, جم تو جا, اور آئے مدد کو غوث تیری ہیلپ کے. سبحان اللہ. تمہیں تو بولنا چاہیے تھا جم کے مالک با, ہیلپر کو دے گوڑا, لیکن صرف جلانے کے لیے. مطلب کہ یہ لوگ بولتے ہیں اللہ سے مانگنا صرف, تو میں اب آواز دوں گا, اس سے کسی کا کچھ نہیں جانے والا سوائے اپنی آخرت کو ہم خود خراب کریں گے. اور اندازہ لگائیے اپنے ولیوں کو اتنا چیپ کیوں بنا رہے ہیں آپ, اتنا سستا کیوں بنا رہے ہیں کہ آپ کی جم میں ہیلپ کرنے آ رہے ہو. ایکسٹرا لوڈ تو اٹھا رہا اور وہ ہیلپ کریں گے, تیرے سپورٹ کریں گے. کتنی مطلب آپ خود دیکھیے ہم کہاں بول رہے, کیا بات بول رہے, اور کیا مقام دے, اللہ کے ولی, اور تو نے مقام کیا کر دیا, کک بنانے بلا رہا, جم کے اندر ویٹ اٹھانے بلا رہا. تو دیکھ تو نے کیا کر دیا ان کا. ہم تو ان کا مقام اپنی جگہ رکھ رہے جو ہے, جو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اللہ کی ولیوں کا ہم انکار نہیں کرتے. اللہ کی ولیوں پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ولی ہوتے نیک لوگ ہوتے ہیں. اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا, جو اللہ کے ولی کو تکلیف دیتا ہے, اس کے دوست کو تکلیف دیتا ہے, اللہ اس کے اوپر ایک بھوکے شیر کیسا ٹوٹ پڑتا ہے. ہم مانتے ہیں تمام چیزوں کو, لیکن ہم نے غلو نہیں کیا ان کی ذات میں,
ان کو ان کے مقام سے اونچا، جیسا عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے اٹھا کر، رسالت سے اٹھا کر جو ہے عبادت تک لے گئے. ہم غلو نہیں کرتے نہ کسی نبی کی ذات میں، نہ کسی صحابی کی ذات میں، نہ کسی ولی کی ذات میں. ٹھیک. اسی طرح جو ہے دوسرا، تاگے، دھاگے، سیپی، کوڑی، منکا، پتھر، انگوٹھی، مالا، لیمبو، بھلاوا، ناریل، مرچی، چاول، تعویذ، خبر کی مٹی، کپڑا، انگوٹھی، کاغذ، انڈے، اور اسی طرح جو ہے حروف مقطعات، یا اسی طرح جو ہے گھوڑے کی نال یا امام ضامن. یہ تمام چیزوں کا باندھنا، لٹکانا، چپکانا، کھانا، دھونا، ٹھوکنا، دبانا، چھپانا، یہ تمام چیزیں شرک ہے. سب. اس کے علاوہ بھی اور کیا کیا ہو سکتے ہیں، آپ اپنے اس میں اندازہ لگائیے اور اس میں ایڈ کر ڈالیے. یہ سب چیزیں تو میں نے دیکھی ہوتی ہے. سکے بھی ہوتے کبھی ٹھوک دیتے خیر کے لیے، نالے ہوتی ہے، کچھ بھی چیز اگر آپ لگاتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، چپکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھو کر رکھتے ہیں، ٹھوکتے ہیں. کیلے بھی ہوتے ہیں، پڑھ کے پھوکے ہوئے کیلے، ہے نا. کچھ بھی کرتے ہیں، چیزیں چھوٹی چھوٹی ہے، لیکن اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ تمام چیزیں اس کو اگر لٹکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھوتے ہیں، چھپاتے ہیں، چٹکاتے ہیں، دباتے ہیں، جلاتے ہیں، جھاڑتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، الگ الگ اعمال ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں اس نیت سے یہ کرنا کہ یہ حفاظت کریں گے، شیاطین کو دور رکھیں گے اور خیر و برکت لائیں گے، یہ تمام شرک ہے. لیمو لٹکا دیا، حفاظت ہوں گی. نال لگا دی، برائی گھر میں نہ آئے. سکہ ٹھوک دیا، خیر اندر آئے. ہوتا ہے نا، دروازوں پہ سکے ٹھوکتے لوگ، ہے نا. اسی طرح کیلا ٹھوک دیا، شیطان سے حفاظت کے لیے پڑھ کے دی تو بابا نے ٹھوک دیا. انگوٹھی پہن لی، اب میرے کو کوئی شر وہ نہیں کر سکتا، میرا دماغ ٹھنڈا ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا، یہ ہوگا. مٹی کھالی، خبر کی بہت ڈر لگ رہا بچے کو ہے، مٹی لاؤ خبر کی، اس کے گلے میں ڈال دو، میں اچھا ہو گیا. یہ تمام شرک ہے. تعویذ ڈال دیا، میرا کام نکل گیا، تعویذ ڈال دیا، اس کا کام نکل گیا. تعویذ ڈال دیا، میری دکان چل گئی، تعویذ ہٹا دیا، میری دکان بیٹھ گئی، ہے نا. پھر کھایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، چپکایا جاتا ہے، پھاڑا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، ڈبایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے. پتھر کیا کیا ہوتا ہے آپ سب اس میں ایڈ کر لیجئے. اس نیت سے کہ یہ حفاظت کر سکتے ہیں، بلاؤں کو دور کر سکتے ہیں، شیطان کے خلاف ہمارے مددگار ثابت ہوں گے اور خیر اور برکت کو لا سکتے ہیں. یہ کام اگر کریں گے تمام کے تمام شرک ہے. اور یاد رکھیے مشرک کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. یاد رکھیے. تیسرا عمل جو کرتے ہیں، یہ کیا یہ بھی شرک ہے؟ اس میں لفظاً ایک ایک چیز کھول کے رکھ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو. اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو میرے نظر میں نے رکھنے کی کوشش کی. تیسرا یہ ایسے کلمات کا پڑھنا، ایسے جملوں کا ادا کرنا جو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یا اس کی تعظیم یا اس کی تعریف یا جن اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ جو ہے شرک ہے. بہت سے کلمات مسلمان پڑھتے ہیں جس کا معنی ان کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے، اور اس لیے پڑھتے ہیں جس میں انبیاءوں سے دعائیں ہوتی ہیں، شہداء سے دعائیں ہوتی ہیں، شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے. یہ تمام شرک ہے. یاد رکھیے تمام شرک. جب بھی آپ کوئی دعا پڑھے، وظیفہ کرے، پہلے جان لیں کیا پڑھ رہے ہیں، آپ سے کیا پڑھ رہے ہیں. بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. ورنہ شیاطین کو خوش کرنے، انبیاؤں سے دعائیں ہیں، یا جو ہے پتہ نہیں کس کس سے مدد ہے، جو انبیاء اور غیر انبیاء اور پتہ نہیں ولی ہے نہیں ہے، مسلم اور غیر مسلم مدد مانگی جا رہی ہے. اس کو یاد رکھیے. جو بھی کلمات جملے آپ پڑھیں اس بارے معلوم ہو کیا پڑھا جا رہا ہے، اور وہ ثابت ہونا بھی چاہیے. اور اسی طرح جو ہے پتہ ہو کیا، ورنہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں کلمات میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے. چوتھی چیز